علامہ ہے شامل ہی صحیح مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان شن کے رنگوں نعرہ تکبیر علامہ شامل ہی صحیح ہر شخص کے ساتھ کا استعمال کیجئے لڑکا سنو ہر سو رحمان کا انعام ہے ہر شخص رحمان کا انعام ہے رحمان کا انعام ہے اب بلا تاکید میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی. نعرہ تکبیر علامہ ہشام الہی ظہیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو قاری عبدالمتین اصغر صاحب، میں ابھی عباد اللہ بھائی کے ساتھ آ رہا تھا، ابھی سٹیج پہ پہنچا ہوں تو مجھے گاڑی کی چابی دے کے گئے کہ جو قاری صاحب بیمار تھے انتقال کر گئے، اس لیے میں جا رہا ہوں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرے بھائی نے جو بات کی وہ حقیقی ہے. یہ ان کی شرف اور عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری الفاظ دفاع صحابہ کے لیے ادا کر رہے تھے. معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے، میں چند ہی منٹوں کے اندر اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا، اللہ رب العزت نے صحابہ کے بارے میں کلیہ قرآن پاک میں بیان کیا. وہ کلیہ کیا ہے؟ اگر وہ کلیہ ہمیں سمجھ آ جائے تو شاید ہمارے عقیدے اور ہمارا منہج ساری دنیا کے اوپر واضح ہو جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب بھی صحابہ کے بارے میں کوئی گستاخ بکواس کرے گا، حرضہ سرائی کرے گا، زبان کو دراز کرے گا، اللہ نے ایک سنت کو بیان کیا. وہ سنت کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، یعنی صحابہ کو بے وقوف کہا، تو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے کہا الا انہم ہم السفہاء، یہ بے وقوف نہیں بلکہ تم بے وقوف. جب انہوں نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب انہوں نے کہا ہم صحابہ کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تمہارا ٹھٹا کرتا ہے. یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ کیا سنت ہے؟ میرے بھائیو، یہ تو اللہ کی سنت ہے. اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں کہے تو بڑا، وہ صحابی بڑے اعلیٰ ہیں، تو ہم کہیں گے تو بڑا اعلیٰ ہے. وہ صحابی بڑے اچھے ہیں، تو بڑا اچھا ہے. وہ صحابی معاذ اللہ برے ہیں، تو بڑا برا ہے. وہ صحابی معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے، تو سب سے بڑا بے ایمان ہے. وہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد معاذ اللہ 3 کے علاوہ 4 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے. اگر کوئی یہ بکواس کرے کسی صحابی کے بارے میں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا مرتد ہوتا ہے. میرے بھائیوں، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، پاکستان کے اندر ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں آئینی قانونی کہ ایک ذاکر نے بکواس کی، سیدنا معاویہ کو شجرہ خبیثہ سے قرار دیا، صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے نبی کریم دنیا سے چلے گئے، معاذ اللہ سارے مرتد ہو گئے. طلحہ و زبیر جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، معاذ اللہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے. ہم اس کے خلاف مقدمہ دائر کروانے کے لیے عدالتوں کا، تھانوں کا، ایف آئی اے کا، سی ٹی ڈی کا، پاکستان کے ہر ادارے کے دروازوں کو کھٹکاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہماری دستک کو نہیں سنتا. کیا وجہ ہے؟ وہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. گجرانوالہ کے اندر ایک کاظم قرابی نامی شخص نے پاکستان کے ایک شہری کے بارے میں یہ کہا جو اس کو قتل کرے گا میں اس کو 10 لاکھ روپیہ دوں گا. اس بندے کے خلاف بھی پرچہ نہیں. کیا آج تک آپ کو اہل حدیث کے سٹیج سے، اہل سنت کے سٹیج سے یہ بات نظر آئی ہے؟
کہ اٹھو جو بندہ فلاں ذاکر کو قتل کرے گا اس کو 10 لاکھ دیں گے. معاویہ آج تک کبھی کہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ قانون حرکت میں آئے, آئین حرکت میں آئے. ہمارا مطالبہ 100% جائز ہے, 100% درست ہے. آج کی فضائل صحابہ کانفرنس ایک احتجاجی کانفرنس بھی ہے کہ جب تک اس نقوی کے خلاف جس نے سیدنا معاویہ کے خلاف توہین کی ہے, اگر لاہور کے اندر اس کے خلاف پرچہ نہ کاٹا گیا, بابر رحیمی صاحب, محتسم صاحب, مرکز جمعیت کی قیادت یونس الاد صاحب بیٹھے ہیں, آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان کر چکے ہیں. ہم نے سب سے پہلے ایک الٹیمیٹم لیا, چوک بیگم کورٹ میں کانفرنس سے پہلے اس بدبخت کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے. بتائیے یہ مطالبہ جائز ہے کہ پرچہ ابھی تک کٹنے کی کوئی صورت اور کوئی سبیل نظر نہیں آتی, پرچہ نہیں کاٹ رہے. اب ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, اداروں سے مطالبہ کر چکے ہیں, ہمارا آئینی قانونی حق ہے. عجیب بات ہے, تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی, ہم کہیں گے جی ان کے خلاف پرچہ کاٹو, یہ جی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. وہ جو بدبخت گستاخی کرتا ہے وہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتا, جو کہتا ہے قانون حرکت میں آئے وہ فرقہ واریت پھیلاتا ہے. آج آپ سے وعدہ لے کے جانا ہے, جس طرح ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ آئے ہو, ہاتھ اٹھا کر میرے سے وعدہ کرنا ہے, جن لوگوں نے آنا ہے اے پی سی کانفرنس میں چند دنوں پہ رابی روڈ میں 1-2 دن میں منعقد ہونے والی ہے, وہاں پہ ہم اس بات کا اعلان کرنے والے ہیں, اگر شاہنشاہ نقوی کے خلاف پرچہ نہ کاٹا گیا, ڈی آئی جی آپریشن کے دفتر کے سامنے دھرنا ہوگا. شریک ہو گے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ ہم ڈی آئی جی کے دفتر کے بعد جائیں گے, اور جب تک اس بدبخت کے خلاف پرچہ نہیں کٹے گا وہاں سے نہیں اٹھیں گے. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, قائد تیرا ایک اشارہ, قائد تیرا ایک اشارہ. جب آپ نے مرکز راوی روڈ سے اس صدا کو, اس پکار کو سننا ہے تو اس صدا کے اوپر لبیک کہہ کے آندھی اور طوفان بن کر ڈی آئی جی آپریشن کے دفتر کے بعد پہنچنا ہے. وہ پہنچنے کے لیے تیار ہو. فضائل صحابہ دیگر علماء بیان کریں گے, میں چند ایک باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کتنے دکھ کی بات ہے, کیسی افسوس کی بات ہے. کہتے ہیں ہم اہل بیت کو ماننے والے, اہل بیت کے محب ہیں. اہل بیت عام فہم عقلی بات. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے, آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ کیا اس میں صرف بیٹا شامل ہے کہ بیوی بھی شامل ہے؟ بیوی بھی شامل ہے. یہ عام فہم گھر والی, گھر والا ترجمہ بیوی اور خامند کا کیا جاتا ہے, اور یہ ترجمہ بھی مولوی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا. سورۃ ہود آیت نمبر 72, 73, 74 اٹھا کر کچھ جو دلائل ہوتے ہیں نا ان کو یاد بھی کیا کرو. سورۃ ہود کھاؤ, اَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ اَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا. کیا میں بچہ جنوں گی؟ حضرت سارہ کہہ رہی ہے صاحب کی بشارت پہ, کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو بانچ ہوں, یہ میرا خاوند بوڑھا ہو گیا ہے, یہ تو اس میں قوت و طاقت موجود نہیں ہے. اتعجبین من امر اللہ, کیا اللہ کے حکم کے اوپر اجابت کرتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ اللہ کہہ رہا ہے کس کو؟ اسحاق کو, اسحاق کی والدہ کو, ابراہیم کی بیوی کو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی بھی ہو, رحمت بھی ہو. صحیح مسلم کی علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بخاری شریف کی دیگر حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ گھر گئے, کہا اہل بیت تم پہ سلامتی ہو. گھر کس کا؟ اماں عائشہ کا. اماں عائشہ کا گھر. اور یہ کہتے ہیں بدبخت کہ اماں عائشہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ نے طلاق دے دی تھی. آج میرا یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے, جو مطمع نظر ہے, وہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ اہل بیت کے اندر امہات المومنین کو نہیں سمجھتے, کھیلے بہانے ہر طرف سے بہانے لگاتے ہیں. اور یہ جو سورۃ احزاب کی آیتیں ہیں 22واں پارہ آپ شروع کریں, اس سے پہلے آئیں کل ازواجک سے اللہ نے کہا, پھر یا نسان نبی, یا نسان نبی, پورا خطاب مومنوں کی ماں کے ساتھ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, مومنوں کی مائیں. پھر کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. یہاں پہ بھی بیویوں کو کہا
اور اگر کسی کو اشکال ہے کہ پیچھے تو بیویاں تھی اچانک صرف بیٹے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے بات کو مکمل کیا، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، آگے بھی جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ میرے بھائیوں، عجیب اور افسوس اور دکھ کی بات ہے، یقین کریں افسوس اور دکھ ہوتا ہے، افسوس اور دکھ ہوتا ہے۔ نہ ہم کہتے ہیں کہ گولی چلاؤ، نہ ہم کہتے ہیں لاٹھی چلاؤ، ہم پرامن طریقے سے کئی دن سے اس آواز کو اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ کے خلاف بک بک کر رہے ہیں اس کے خلاف پرچے کو کاٹا جائے۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پچھلے سال بھی آصف علوی کی مرتبہ بچہ کاٹنے میں تخیر کی اور اس کا نتیجہ انہوں نے بھگت لیا۔ پورے پاکستان میں دفاع صحابہ کی تحریک چلی، اور آج میں یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اگر تم نے چند دن کے اندر 2 دن کے اندر اس ملعون کے خلاف آل پارٹی سے پہلے پرچہ درج نہ کیا، پھر آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بھی ملک گیر احتجاج کی کال دی جائے گی، سب شامل ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔